اور آج کی قرارداد پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی بات تو پہلے کر لی تھی، ایک دو باتیں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک تو جب یہ اس طرح کا اجتماع ہوتا ہے، تمام فری لانسر قسم کا اجتماع تمام جماعتوں کا، تو وہاں اپنے بڑے خیالات ہوتے ہیں، اپنی بڑی بات ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ سارے اسے متفق ہوں۔ اور یہاں یہ کہا گیا کہ ہم اپنی جماعتوں کو چھوڑ کے یہ بیٹھیں، یہ بات نہیں، ہم جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جماعتوں کے عہدیدار ہیں، مرکزی عہدیدار ہیں، لیکن جماعتیں بھی عوام کے حقوق کے لیے ہوتی ہیں، تو اس حقوق کے لیے ہم جماعت میں رہ کے پبلک کے حق کے لیے کوشش کریں گے۔ شاید آپ میں سے بہت کو نہیں پتا کہ 2009-10 میں ہم اپنی جماعت میں تھے، ہمارے اپنے منسٹر تھے چوہی کے، تب بھی ہم نے اس چوک میں بیٹھ کے یہ تحصیل جو عدالت ہی یہاں لائی تھی۔ حقوق پہ ہم جماعتوں کو نہیں دیکھتے، نہ ہمیں پرواہ ہے، ہم کسی سے خرید نہیں ہیں، ہم خوددار لوگ کے کھانے والے نہیں کھلانے والے ہیں، اس لیے حقوق میں حق اگلی بات کرتے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم جماعتوں سے منسلک ہیں، ہماری جماعتیں ہیں اور جماعتوں کی پالیسی اپنی ہے، ہم عوام سے ہیں۔ دوسری بات، مجھے اس سے سخت اختلاف ہے کہ جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے لیڈر آگے یہاں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہو؟ ہم میں اتنی جرت پیدا ہو، اتنی غیرت پیدا کرو، اتنی بہادری پیدا کرو کہ وہ آنے پہ مجبور ہو، ہم سے پوچھے، ہمیں بتائیں کہ ہمارا کام کیا، ہم کیا مدد کریں آپ کی، ہم کیوں بھیک مانگے کہ جناب آپ تشریف لائے، جناب فلاں تشریف لائے؟ ہم میں اتنا جذبہ اور اتنی ہمت ہے کہ وہ ہماری ضرورت محسوس کریں گے، ہم ان کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ لہٰذا آئندہ اگر احتجاج ہو تو میرا کوئی بھائی کسی لیڈر سے مطالبہ نہ کرے، وہ ہم میں آگے بیٹھے، انشاءاللہ وہ ہماری ضرورت محسوس کریں گے، ہم تو پھر ہمارے پاس آئیں گے تو بات ہوتی رہے گی۔ تو آج کے یہ قراردادیں ہیں، اصل چیز قرارداد ہوتی ہے جو پورے مجمع کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر اس کی منظوری دینی ہے۔ نمبر ایک کہ آج کا یہ احتجاجی اجتماع آزاد کشمیر بھر کے احتجاج کرنے والے احباب، لیڈران، کارکنان کے خلاف جو FIR درج کی گئی ہے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور حکومت سے فوری مطالبہ کرتا ہے کہ ان FIR کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ منظور ہے؟ نمبر دو، ہم آزاد کشمیر مرکزی ایکشن کمیٹی جو سارے سسٹم کو احتجاجی تحریک کو رن کر رہی ہے کو یقین دلاتے ہیں کہ جب تک آپ عوامی مطالبے کے لیے احتجاج جاری رکھیں گے، جڑوی کے عوام آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ آپ کا منظور ہے؟ تیسری بات یہ ہے، جڑوی کے عوام حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جڑوی کے لیے گریڈ اسٹیشن کی منظوری دی جائے، تاہم گریڈ اسٹیشن جب تک یہ گریڈ اسٹیشن کی منظوری نہیں ہوتی تو گریڈ اسٹیشن سہار کو چالو کر کے چڑوی کے عوام کو کم وولٹیج بجلی سے نجات دلائی جائے۔ یہ منظور ہے؟ تیسری بات، چوتھی اور خاص بات کہ ہم سنتے ہیں، یہ اجتماع سنتا ہے اور حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس افواہ کی فوری طور پر وضاحت کی جائے کہ ہم سن رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کو کہیں پاکستان کا صوبہ بنایا جا رہا ہے، اور اگر کہیں ایسی کوشش کی گئی تو آزاد کشمیر کے عوام بھرپور اس بھولنے کی کوشش کی مذمت کریں گے اور کبھی قبول نہیں کریں گے۔ منظور ہے؟ یہ قرارداد۔ آخری بات یہ کہ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے میرے 80% ایسے ہیں جو اپنے بل دے سکتے ہیں۔ ہم جنگ کس کی لڑ رہے ہیں؟ جو لوگ بل نہیں دے سکتے۔ میرے سمیت بہت سارے احباب گواہ ہیں جن کے پاس درجنوں لوگ آتے ہیں کہ ہمارا بل زیادہ ہے، ہمارا بل زیادہ ہے، لیکن افسوسناک بات یہ کہ ان میں سے 5% 2% بھی یہاں نظر نہیں آ رہے۔ آپ جو یہاں بیٹھے انہیں یہ پیغام پہنچائے کہ یہ 3 ماہ کی جو کال ہے، اس کا آپ بل جب آتے تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں بل کا
फलां महीने का बिल जीरो है, फलां का जीरो है, फलां का जीरो है, इन्हें नहीं जमा करवाया। इसका मतलब ये होगा कि जो लोग एहतजाजी तहरीक के दौरान बिल जमा नहीं करवाएंगे उन महीनों के आगे 00 लिखा होगा, और उन पे अगर ज्यादती हुई तो ये पूरी एक्शन कमेटी जो यहाँ बैठी हुई है आपके तामन से भरपूर साथ देकर उनके बिल हम दुरुस्त करवाएंगे। लेकिन ये याद रखिए कि जो लोग यहाँ नहीं है आप पैगाम दें, रोते तो आप हैं, बिल बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ आके बैठना, यहाँ के एहतजाज करना, आप उसकी जहमत दोबारा नहीं करते तो रोने से तो कुछ नहीं मिलता। जब तक जुर्म पैदा न करे, जब तक आंखों में आंखें न डाले, जब तक अपने बाजू में ताकत नहीं रखे, तो तब तो मसाइल लाल होते। यही करने से कोई फायदा नहीं है। लिहाजा अगर आइंदा एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर ने फिर काट दी तो उन तमाम लोगों से कहो कि जिंदा होने का, गैरतमंद होने का, जुर्ममंद होने का हक अदा करते हुए तमाम लोग तमाम इलाकों से यहाँ तशरीफ लाए, ताकि हुकूमत को पता चले कि ये लोग किसी की बात नहीं सुनते बल्कि अपने हक के लिए खुद यहाँ जमा हुए, तो कोई मायका लाल ऐसा नहीं है जो आपका ये मुतालबा पूरा न करे। तो मुझे मैं आने वालों को हम सब ने जितने हैं हम एक दूसरे को सलाम अकीदत पेश करते हैं कि हम मेरी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी, इनकी ड्यूटी एक ही जैसी है, और ये बाकी आइंदा हुआ तो सबको दावत है या ताकि चौक में वहां तक जगह न हो तो इंशाल्लाह वसीम साहब इससे बेहतर खाना देंगे। जितना अच्छा हमारा मजमा होगा उतना बेहतर खाना देंगे, तो वसीम साहब खाना जरूर देना, ये लोग हम ऐसे ही वापस चले जाए। हमारा ही डायलर बुलाऊंगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि आप पिंडाल में तशरीफ ले आए। मैं दावत खिताब दिए जा रहा हूं। आज के इस प्रोग्राम के रुए रवा मेरे बड़े भाई जनाब सदर अंजमन ताजरा राजा सिकंदर भुट्टो कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सबका अपने काफिला अज़्म और यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। अब वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, अब वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। राजा सिकंदर भुट्टो। मामा बाप से आगे आ जाए, मामा बाबा आगे आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सुबह से आप इस धरने में मौजूद हैं, इस रैली में मौजूद हैं। उसके बाद जो प्रेस के नुमाइंदे हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं या दूसरे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी सुबह से यहाँ मौजूद हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ यूनियन कौंसल खानका कटेड़ा के वो पहले भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ आए और आज भी उन्होंने एक शऊर दिया लोगों को कि एहतजाज करने का यह तरीका होता है। तो इसी तरह में ब्रटला वाले, सेसा वाले, कलाडब वाले, माजर कैंप वाले और डमास के जो सदर अंजमन ताजरान हैं, तमाल के जो सदर अंजमन ताजरान हैं और नड़ाकोट वाले, आगे केरी तक सबज कोट वाले, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने जिससे भी रब्ता किया उसने मुझे जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से कहा कि जी आप अपना काम जारी रखें, हम आपके साथ हैं। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, जो हमारे बुज़ुर्ग प्रोफेसर फयाज साहब हैं, बड़े भाई इनकलाबी साहब हैं, और सबसे ज़्यादा मैं खराज तहसीन पेश करूँगा एक जमाती ओहदा होने के बावजूद कामरान साहब का, राजा वसीम साहब का हल्के के सदर हैं, भाई का नाम नहीं मुझे, असद साहब, बाकी जो बीडी मेंबर या जो भी यहाँ आए मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ।
اور دکھ ان لوگوں پر ہے جو عہدے سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں. یہ عہدہ اسی عوام نے دیا ہے. میں آج صدر ہوں تو میں خود نہیں بنا ہوں, مجھے آپ لوگوں نے بنایا ہے, آپ نے ووٹ دیے. اگر کامران صاحب یونین کونسل خانقاہ کٹیڑا کے کونسلر ہیں تو وہ خود نہیں بنے, وہ آپ لوگوں نے بنایا, کٹیڑے والوں نے بنایا. امیر جماعت اسلامی ضلع کوٹلی, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ہر جگہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے, بلکہ یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, شروع سے. ممتاز صاحب ایڈوکیٹ, اس کے بعد یہ جو ہمارے بی ٹی ممبر کونسلر جو ہارے ہیں یا جیتے ہیں, ان کو علم ہونا چاہیے کہ جو آج یہاں موجود نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر درد کیا ہے, انہیں تکلیف کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ فوٹو چکا لو, بس میرے ساتھ تصویریں بنا لو, ادھر کھانا ہے, ادھر دعوت ہے, ادھر شادی ہے. ان لوگوں کا خیال کرو. یہ جو لوگ ادھر موجود بیٹھے ہیں, جو بجلی کے پیچھے, جو آٹے کے پیچھے اپنا آپ جو ہے نا سڑک پر انہوں نے قربان کیا ہوا ہے. دوسرا, ابھی میں جاتا ہوں جناب وزیر اعظم صاحب کی طرف. جناب وزیر اعظم سب سے پہلے آزاد کشمیر حکومت نے یہ جو الیکشن کروائے بلدیاتی, اس میں کتنے لوگوں کے اندر بڑے پرابلم آئے, گھروں میں, فیملیوں میں, برادریوں میں, مجھے ووٹ دینا, اس کو نہیں دیا, یہ نہیں, آج تک ناراضگی چل رہی ہے. میرا آپ پر سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کو الیکشن لڑوانا تھا تو ان کو پھر آگے اختیارات کیوں نہیں دیا آپ نے؟ پہلا سوال میرا یہ ہے آپ پر. جناب وزیر اعظم, آپ کو اس پر سوچنا پڑے گا, نہیں تو کچھ دنوں کے بعد ان کے استعفے بھی آپ کے دفتر میں پہنچ جائیں گے. اور دوسرا میرا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ جناب آپ کو آج تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں وزیر اعظم بنے ہوئے, 5 مہینے ہو گئے ہیں, آج تک آپ نے وزارتیں کیوں نہیں دی؟ یہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ مسئلہ کیا, آپ کے پیچھے کیا ہے. یہ کچھ اور کہانی نظر آ رہی ہے جو پروفیسر صاحب نے ابھی کلیئر کیا ہے کہ ہمیں کلیئر کریں کہ اس کو صوبہ بنانا ہے یا کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے. جناب وزیر اعظم صاحب, یہ جو لوگ آج سڑکوں پر بیٹھے ہیں یہ آپ کی وجہ سے بیٹھے ہیں. یہ احتجاج آپ ختم کر سکتے تھے. آپ کو ہم نے ایک نام دیا کہ آل جموں اور کشمیر جو ایکشن کمیٹی ہے, وہ تاجر بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں, وہ ہم نے آپ کو دیے تھے. آج تک آپ نے ان سے بیٹھ کر مذاکرات کیوں نہیں کیے؟ اس کی بھی وضاحت کریں آپ. اور رات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو انتظامیہ ہے یہ بھی ہماری ہے, یہ جو عوام علاقہ یہ بھی ہماری ہے. دوسرے دن آپ نوٹیفکیشن جاری کر رہے ہیں جی کہ رینجر آ رہی ہے, ایک اور کوئی نام لے رہے تھے, ایف سی بھی آ رہی ہے. آئیں گے آپ کی مرضی سے, جائیں گے ہماری مرضی سے. یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے. اور آج تک آپ صحیح سیریس ہو کر ان لوگوں کو نہیں دیکھا. ان لوگوں نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے. آپ اگر سوچتے, میں نہیں بول رہا ہوں, میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں کہ جو آل جموں اور کشمیر کی جو ایکشن کمیٹی ہے یہ وہ بول رہی ہے. یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں نا, ہم ان کے حکم پر کر رہے ہیں. دیکھیں وہ قومیں آگے نہیں چلتی جو آئین کی پاسداری نہیں کرتی, چاہے چھوٹی سی تنظیم ہو چاہے بڑی ہو, چاہے بڑی جماعت ہو چاہے چھوٹی ہو. یہ ایک جماعت بن چکی ہے, انشاءاللہ ہم اس کی پاسداری کریں گے. دوسرا جناب وزیر اعظم, آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے بجائے آپ نے ہمارے اوپر پرچے دینے شروع کر دیے, ہمارے تاجر گرفتار کرنے شروع کر دیے, ہمارے وکیل گرفتار کرنے شروع کر دیے. آپ اور گرفتار کرو, اس کا ریئیکشن آپ خود دیکھ لینا, اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے, ہم نہیں ہوں. ہم کبھی اپنی ریاست کے خلاف نہیں, اپنے ملک کے خلاف نہیں ہیں. آپ ہمیں اس کے خلاف کر رہے ہیں, یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. جناب وزیر اعظم صاحب, آج بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, وقت ہے. آپ کو ہم نے 48 گھنٹے ٹائم دیا تھا.
کہ جناب 48 گھنٹوں میں ہماری جو ٹیم ہے اس سے مذاکرات کر لیں، جو ہمارے مطالبات ہیں، بجلی بل جو غیر ضروری ٹیکس ہے وہ ختم کر دیں۔ اس کے بعد یہ جو آٹے پر جو آپ نے فضول ٹیکس لگائے وہ ختم کر دو۔ تیسرا جو ہمارے اوپر پرچے ہوئے تھے FIR ہے یہ واپس کر لو۔ آپ نے 48 گھنٹوں میں نہیں کیا، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے آپ ہی بتائیں۔ یہ حکومت ہے نا، ہماری حکومت اس سائڈ پر لے کر جا رہی ہے، ہم نہیں جانا چاہتے اس بھوک میں، ہم نہیں جانا چاہتے تھے، یہ ہمارے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار وزیر اعظم صاحب ہوں گے۔ اور دوسری بات سن لو، نیلم سے لے کر یہ پمبر تک جہاں کشمیر کا آخری کونا ہے، اگر کسی تاجر کو کے اوپر پرچہ ہوا، کسی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو خدا کی قسم اس کے ذمہ دار وزیر اعظم صاحب آپ خود ہوں اور ہماری انتظامیہ ہوگا۔ ابھی تو 2 4 6 گرفتار کیے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے، اس سے آگے بھی آپ دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے جن لوگوں کے اوپر پرچے ہوئے ہیں، جن جو گرفتار ہیں، اگر ان کو نہ چھوڑا تو اس سے بعد آگے دیکھتے تھے ہوتا کیا ہے۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، صرف آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے حق کے لیے اٹھے ہیں اور یہ حق لے کر رہیں گے۔ میں اب وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ جو ہماری ٹیم ہے، یہ ذہن سے نکالو کہ جی وہ پتہ نہیں بل نہیں جمع ہوگا تو کیا ہوگا، پرچہ ہو جائے گا، پرچہ ہوگا کیا ہوگا۔ جس بھی بندے پر پرچہ ہوگا اس سے پہلے، سب سے پہلے ہمیں جو ہماری ٹیم ہے اس کو کوئی ہتھکڑی لگائے گا، مجھے لگائے گا، پھر آپ کے پاس ہماری لاش سے گزر کر جائے گا۔ یہ ہمارا وعدہ ہے۔ غیر قانونی، غیر آئینی ہم کام کرتے نہیں ہیں، اور اپنا حق لیں گے اور لیے بغیر چھوڑیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ دوسرا، میں ابھی آتا ہوں اپنے قائدین کی طرف جو حلقہ نمبر 5 کے ہیں۔ ایک بھائی تو مل ہی نہیں رہے، وہ کل کسی نے اشتہار چڑھا تھا، بھی شوکت صاحب کسی نے دیکھا ہے تو کہیں ملے تو ہمیں بتا دینا۔ دوسرا، جناب راجہ ریاست صاحب، چودھری یاسین صاحب، آپ ہماری پہچان ہیں۔ خدا کی قسم جب ہم گھروں میں جاتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں کہتی ہیں کہ یہ بجلی کا کیا معاملہ ہے۔ چودھری یاسین صاحب آپ ہی بتا دیں ہم کیا جواب دیں۔ کل آپ جب آئیں گے ان لوگوں کے پاس تو کیا کہیں گے؟ یہ لوگ آپ پر سوال کریں گے کہ جناب ہم اس پرابلم سے، اس مسئلے سے گزر رہے ہیں، تو اس لیے یہ میرا پیغام، یہ جو ہمارے حلقہ کی قیادت ہے اس تک اگر بھجوا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ جناب میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ جناب یہ جو فیڈر ہے اس کو آن کیا جائے جتنا جلدی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، سہار والا۔ دوسرا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ گرڈ اسٹیشن کا ہے، وہ تو چلو لمبی بات ہے۔ جناب چودھری یاسین صاحب، راجہ ریاست صاحب، امر یاسین صاحب، یہ آپ سن رہے ہیں، ادھر تقریروں میں لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ جو ہوتے ہیں ڈیلر، آٹے والے ڈیلر ہی کہتے ہیں نا، کہ جی 1 ہفتے کی 12 گتھیاں مل رہی ہیں۔ وہ آگے کہہ رہے ہیں جناب کہ میں 1200 بندے کی وہ لسٹ دو۔ خدا را اس چڑوئی پر نظر رکھو۔ آج آٹے کے لیے بھی یہ لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں، آپ برائے مہربانی کریں، اس چڑوئی میں ابھی 2 ڈپو اور کی ضرورت ہے، ایک ڈماس، ایک براٹلا، پھر جا کر ہمارا آٹا پورا ہوتا ہے۔ 80 یا 82 میں میرا خیال ہے پروفیسر صاحب 400 ٹن آٹا ہمارا منظور ہے، وہی چل رہا ہے۔ وہ 400 ٹن کیسے پورا ہوگا ہمارے حلقے میں؟ ہمارے یہ جتنی بھی 2 یونین کونسل ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، جو بھی ہے، یہ نہیں پورا ہوتا ہے۔ دیکھیں آبادی کتنی بڑھ رہی ہے، اور یہ میری پرسنل ریکویسٹ ہے ان سے کہ جناب خدا را اس آٹے پر نظر رکھیں۔ دوسرا، میں اپنی انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہفتے میں 2 دن آٹا دینا ہے آپ نے۔ یہ ہم گئے بھی تھے اسی صاحب کے پاس کہ یہ ہفتے میں 1 دفعہ نہیں، ہفتے میں 2 دفعہ آٹا دیں گے تو پھر جا کر پورا ہوگا۔ یہ ایسے نہیں چلے گا۔ یہ ہماری اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ راولہ کوٹ سے بندے لائیں یا نکیال سے لائیں یا ان کے مقامی لوگ لگائیں، صحیح لوگ لگائیں جو جن کو پتہ ہو کس کو آٹا دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔
वहां जाते हैं हमारे बुजुर्ग लड़ू में खड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं है ये प्रोफेसर फयाज साहब कौन है या ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ये कौन है। यहाँ के लोगों ने जो सही लोग लगाने चाहिए उनको, ये हमारा मुतालबा है। दूसरा, जिन लोगों ने बिल जमा करवाए हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मेरा ख्याल है आपका जो अंदर वाला इंसान है वो बड़ा मजबूत होगा, और मैं यकीन से कहता हूँ कि आपका अंदर वाला इंसान मजम्मत कर रहा है कि मैं बिल क्यों जमा करवाऊं, और जिन्होंने नहीं करवाया वो आज ऐसे खड़े और तारीफ उनको याद रखेगी। ये तो छोटा सा काम बताया था आपको, यार भाई बिल नहीं जमा कराना है। जिस दिन आपको कोई पूछेगा हम इधर हैं लाइन में लगे हुए दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, तो ये क्या होगा जी? वो भाई खुदा के लिए मेहरबानी करो, ये बिल जमा नहीं करवाने जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानते, ये उस वक्त तक ये बिल जमा नहीं करवाने। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से। और वाइट चढ़ोई में बाकी सब लोग मजबूत हैं, थोड़ा सा यार अपने आप को जगाओ खुदा के लिए। अगर आप आज जागे तो आपकी नस्लें जो है ना वो ठीक रहेंगी, वो किसी प्रॉब्लम में नहीं आएंगी। अगर आप ना जागे तो वो सारी जिंदगी आपको बदवा देती रहेगी। मैं ये कहता हूँ नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए यार बाहर निकलो। और तीसरा ये है कि आगे जो हमारा लाए अमल है, पहले भी हमने आपका ज्यादा वक्त ले लिया है, मैं माजरत ख्वाह भी हूँ कि जब तक एक्शन कमेटी के साथ वो मुज़ाकरात करते, जो भी बात होगी वो आपके सामने रखेंगे। अगर आगे इसके बाद दोबारा एहतजाज करना पड़ा तो फिर करूँगा, फिर आपको कॉल दूंगा, फिर आपको तकलीफ दूंगा। खुदा के लिए आपने निकलना है। मैं ये जो हमारी टीम खड़ी है, वसीम साहब हैं, अंसर याकूब साहब हैं, या जितने ताजर हैं, मैं साहब का नाम नहीं ले सकता हूँ, प्रोफेसर फयाज साहब हैं, अलियास साहब हैं, जितने भी अजमन ताजरान के सदूर हैं, चाहे वो कल डब से हैं, चाहे जमात से हैं, चाहे कमाल से हैं, खुदा के लिए हम अपने लिए नहीं, हम आपकी जंग लड़ रहे हैं। आप देख लें हम अपना बिजनेस बंद करके आपकी जंग लड़ रहे हैं, तो आपने हमारा साथ देना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब हम कॉल दें तो आपने निकलना यार। और मुझे जो आगे नजर आ रहा है ना, वो यही है कि हमने लॉन्ग मार्च करना है मंगला की तरफ। अभी मंगला नहीं कहना चाहिए, मीरपुर कहना चाहिए, ये मीरपुर डैम है, उस तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो मुझे यकीन भी है अगर हमसे कोई गलती कुताई कोई किसी हो तो हमें माफ कर देना। ये जिंदगी आती है, कुछ लम्हों के लिए दुनिया पर आए हैं, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये जो यंग लोग हैं अपने आप को जगाओ यार। ये जो 20 साल 30 साल के 25 साल से नीचे लोग बच्चे ना हमारे, थोड़ा अपने आप को जगाओ, लेकिन गैर कानूनी नहीं, आइन को मद्देनजर रखें। और हम कभी, मैं अपनी इंतजामिया को भी कहता हूँ कि हम गैर आइनी काम नहीं करते हैं, तो आपने भी हमारे लोगों को छेड़ना नहीं है। जिस दिन छेड़ा उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। तो मैं इसी पर आपसे इजाजत लूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।